بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد مدنی آپ کے سامنے عقیدہ توحید باری تعالیٰ عز و جل بیان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی پاک توحید کے متعلق عقیدہ نمبر 10 سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس پاک ذات نے بیوی بنائی اور نہ اولاد، یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی زوجہ ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ ہے ہی نہیں، اللہ کی شان پہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنائے۔ اور کل محبوب آپ فرمائیے ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بھی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں ضرور سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اعلان کیجیے جب اللہ کا بیٹا ہوتا میں عبادت ضرور کرتا، جب ہے ہی نہیں، جب ہے ہی محال، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کی شان کے لائق ہی نہیں، وہ ایسے عوارضات مخلوقیہ سے پاک ہے، تو پھر کیا ہے؟ جب ہو ہی نہیں سکتا پھر کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ محبوبہ فرمائیے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس پاک اللہ کے لیے ہیں جس نے کبھی بھی بیٹا نہیں بنایا اور بنائے گا بھی نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو باپ یا بیٹا بتائے، جو کہے کہ اللہ باپ ہے، جس طرح معاذ اللہ کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ کو بناتے ہیں یا بیٹا بتائے، جس طرح یہودی اور کرسچن حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے۔ غالباً تحقیق میں آیا ہے کہ عیسائیوں کے چند فرقے ہیں جو حضرت سیدہ مریم پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے عقیدے کفر ہیں، بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہ شرک بھی ہیں۔ کفر میں بھی سب سے بڑا کفر یعنی شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا فرض عین ہے۔ نمبر 1، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نمبر 2، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ ہے۔ اولاد سے باپ ہونا، بیٹا اس کا بیٹا ہونا، یا کسی سے پیدا شدہ ہونا، یا زوجہ ہونا، یہ سارے عقیدے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رکھنا کفر ہے، شرک ہے، کسی کو شرک کہتے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ اس لیے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ اس وصف سے بالکل پاک ہے کہ وہ باپ بنے یا بیٹا بنے یا زوج بنے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ باپ ہے یا اس کی اولاد ہے یا اس کو کسی نے جنا ہے، یہ سارا شرک ہے۔ قرآن نے صاف اعلان فرما دیا قل هو اللہ احد، محبوب فرمائیے وہ ایک ہے، ایک ایسا ایک، اس جیسا کائنات میں ایک ہی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات کے اندر ممکن ہی نہیں کوئی ایک فرد بھی اس کے کفو یعنی اس کا ہم پلہ ہو۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 11 سنیے، وہ حی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ حی ہے، هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ حی ہے،
है, यानी खुद से जिंदा, बी नफ्स ही जिंदा, अपनी जात से जिंदा, और ऐसा है कायनात की इब्तदा से लेकर कायनात की इंतहा तक, उस सरा तक हर चीज का जिंदा होना उसके दस्ते कुदरत में है। जिसे जब चाहे जिंदा कर दे, जिसे जब चाहे मौत दे दे। किसी किस्म का कोई अल्लाह ताला की जात पर जोर नहीं, किसी किस्म की कोई मद्दे मुकाबल ताकत नहीं कि उसको मजबूर कर सके। वो हई है, खुद जिंदा है, सारी कायनात खुद ही नहीं है, फरिश्ते उसकी अता से जिंदा, रसूल अंबिया उसकी अता से जिंदा, ये सारी दुनिया उसकी अता से जिंदा। जिसको चाहे वो मौत दे दे, जिसको चाहे वो जिंदगी दे दे, ये उसकी कुदरत और इख्तियार में है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अक़ीदे हक्का सीखने की तौफीक अता फरमाए, हमसे वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह ताला और अपडेट करेंगे आपके सामने, और अलूम इस्लामिया, अक़ीदे इस्लामिया, जरूरी दीन की बातें, फर्ज ऐन बातें, मसाइल इंशाअल्लाह ताला लेके आते रहेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।